بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ نئی نسل خطرات کے بھنور میں. اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایک واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا مصر کے شہر قاہرہ کی ایک مسجد کا عرض کیا تھا کہ ایک مسجد میں ایک نیا آدمی امام کی شکل میں، امام کی صورت میں مقرر ہوا تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنا قائل کرنے کے لیے درس قرآن کے نام سے بیانات و تقاریر کا سلسلہ شروع کیا، جس میں وہ احکام شرعیہ کو ایک ایسے طریقے سے بیان کرنے لگا کہ جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف اور الگ تھا. چنانچہ اس وقت کا سلگتا موضوع اور برننگ ٹاپک جہاد، اس کے فضائل و حقیقت کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے لگا جو لوگوں کے لیے بڑا مختلف بھی تھا اور تشویشناک بھی. لیکن چونکہ لوگوں میں اپنا ایک اثر و رسوخ بنا چکا تھا تو بھولے بھٹکے لوگ اس کو قائل ہوتے چلے گئے اور اس کو سنتے چلے گئے. اس کے فلسفے اور مفہوم کو اس طریقے سے بیان کرنے لگا کہ وہ قرآن و حدیث کے بالکل برعکس تھا. اس کی اس شہرت کو سن کر ایک دن چند نئے افراد اس کے درس میں شریک ہوئے تو ان سبھی نے بیک زبان اس سے جہاد کی حقیقت اور صحیح مفہوم بیان کرنے کو کہا تو اس نے وہ حقیقت بیان کی. درس ختم ہو چکا. درس ختم ہونے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے ٹھکانوں کی طرف چل دیتے ہیں. ان میں سے دو افراد اس کے پاس بیٹھے رہتے تو آپس میں کوڈ ورڈز اور خفیہ الفاظ و انداز میں گفتگو شروع ہو گئی. جب اس پیش امام کو یہ لگا، اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی گروہ اور میرے ہی مشن کے آدمی ہیں تو وہ ان کو اپنے کمرے میں لے گیا. جب کمرے میں پہنچے تو دونوں نے دیکھا کہ کمرے میں تو صلیب لٹکی ہوئی ہے، کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورت بھی ہے. جب اس نے ساری وہ باتیں ان کو بتا دیں جو ان کا مقصود تھا اور ان لوگوں نے، ان دونوں آدمیوں نے اس امام سے ساری باتیں اگلوا لی جو ان کا مقصود تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ شخص کون ہے. پھر ان دونوں نے اسے سوال کیا کہ کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ ان کو جانے بغیر، ان کو پہچانے بغیر میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے پوچھا اچھا بتا کہ تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر جب ان دونوں نے اپنے بہروپ کو، اپنے مصنوعی اور ڈپلیکیٹ حلیے کو اتارا تو اس امام نے دیکھا کہ ارے یہ تو دونوں وہی ہیں کہ ان میں کا ایک تو سلطان ایوبی خود ہے اور دوسرا اس کی انٹیلیجنسی کا کمانڈر ان چیف علی بن سفیان. یہ دیکھتے ہی امام ایک زندہ لاش بن کے رہ گیا. حقیقت میں وہ امام نہیں تھا بلکہ صلیبیوں کا جاسوس تھا جو امام کی شکل میں مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کے تصورات و افکار کو بگاڑ رہا تھا. اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو قید خانے میں ڈالا گیا. اس کے ساتھ دو لڑکیاں بھی گرفتار کی گئیں جن کو صلیبیوں نے تیار کر کے ٹریننگ دے کر مسلمانوں اور مسلمان امراء کے درمیان تخریب کاری کے لیے بھیجا تھا. قید خانے میں علی بن سفیان نے اس سے کچھ تفتیش کرنا چاہی تو اس نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ علی بن سفیان ذرا غور سے سنو. ان کے مکالمہ بڑا غور سے سننے کے، ہمارے لیے بھی بڑے غور سے سننے کے لائق ہے کہ اس نے کہا علی بن سفیان ذرا غور سے سنو کہ ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں.
تم چاہے پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، میں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں کوئی بھی راز ہرگز نہیں بتا سکتا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھ کر تمہارے اسلام کو، تمہاری سلطنت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اس کی مجھ سے ہرگز امید نہ رکھنا۔ ہاں یاد رکھو کہ اتنا میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اس نے کہا کہ اتنا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جنگ میری اور تمہاری نہیں بلکہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ پھر اس نے کہا کہ میں کوئی معمولی سا جاسوس نہیں ہوں جو یہاں کی خبریں وہاں منتقل کرتا پھروں اور پکڑے جانے پہ سارے راز اگلوا دوں، بتا دوں، ایسا نہیں، بلکہ میں اس شعبے میں بڑا اونچا مرتبے والا ہوں۔ میں ایک عالم ہوں، میں نے اپنے مذہب کا مطالعہ اتنا ہی گہرائی سے کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا کیا، انجیل اور قرآن کی تہ تک پہنچا ہوں، میں یہ اعتراف کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ اعتراف ہے، اس حقیقت کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا مذہب اسلام ہی بہتر اور سادہ مذہب ہے، یہ ہر انسان کا مذہب ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، یہی اس کی مقبولیت کی وجہ بھی ہے۔ مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو مسلمان علماء کی شکل و صورت میں ان کا لبادہ اوڑھ کر بے بنیاد روایات اور توہمات کو تمہارے دین میں داخل کر دیا ہے۔ اسلام توہمات کے خلاف تھا، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت مسلمانوں کو سجدے کرتے ہوئے اور نذرانے دیتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح کی کئی اور بدعات ایسی ہیں جو تمہارے مذہب میں شامل کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایک لمبی مدت سے تمہارے نظریات کو بگاڑنے میں لگا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، ہم سارے جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور یہ دونوں اس وقت تک معرکہ آرا رہیں گے جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ پھر اس نے آگے ایک جملہ کہا جو میرے اور آپ سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اس نے کہا کہ کسی مذہب کو تیر و تلواروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی مذہب کو تیر و تلواروں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے نظریات کو، اس کے احکامات کو بدل دو۔ میں اسی طریقے میں لگا ہوا ہوں، یہی طریقہ میں نے اختیار کیا اور میں اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس مشن میں اکیلا نہیں، پورا ایک گروہ ہے جو تمہارے نظریات پر حملہ آور ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ نقل کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، باشعور رہیں اور دین کے ایک ایک حکم کو تحقیق کر کے عمل پیرا کرنا ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے، اور اس دین کی محنت میں ہم بھی اپنے جان و تن کے ساتھ مرتے دم تک لگے رہیں تاکہ یہ ایمان، یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں باقی رہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی زندگی میں باقی رہے، ورنہ ارتداد ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔